الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا رسول اور نبی بنا کر سب سے آخر میں اللہ پاک نے ہم سب کے حق میں محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اولین والآخرین کے تمام مخلوقات کے نبی ہے، رسول ہے، انسانوں کے بھی ہے، جناتوں کے بھی رسول ہے، قیامت تک کے لیے پیدا ہونے والے کل مخلوقات کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین اور مذہب کو جو مانیں گا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ پھر یہ وہ ہے جن کو ہم کامیاب کریں گے، اور یہ ہدایت پر ہے۔ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو نہیں مانیں گا اور ان کے دین کو نہیں اپنائے گا تو اس کے لیے دونوں جہان میں خسارہ اور نقصان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر بہت ساری ایسی مخلوقات اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہر ایک اپنی طرف انسانوں کو دعوت دیتے ہیں، جو انسانوں کو اپنی طرف کھینچتے، لیکن فرمایا کہ وہ انسان جس تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام پہنچا ہو، دین پہنچا ہو، اسلام پہنچا ہو، اور پھر وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالف کرے اور پھر مومنوں کی راستے سے اپنے آپ کو ہٹائے، مومنوں کے راستوں کو چھوڑ دے اور پھر وہ ان کے پیچھے چلے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تمہیں اپنی طرف کھینچ کر سیدھے راستے سے گمراہ کرنا چاہتے۔ جو لوگ اپنی طرف بلا رہے ہیں وہ تمہیں گمراہ کی طرف بلا رہے ہیں، لہذا یہ اکثریت جو لوگ ہیں یہ سب کی سب گمراہ ہے، ان کے پیچھے نہ چلو۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کریم میں 8ویں پارہ میں سورۃ الانعام میں آیت نمبر 116 اور پہلے رکوع میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ دنیا میں زمین پر اکثر لوگ گمراہ ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتے، جو کوئی ان کی بات مانے گا فرمایا کہ پھر وہ گمراہ ہو جائے گا، اور اگر وہ گمراہ ہو گیا تو پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم ان کو انہی کے طرف چھوڑ دیں گے، جو جس کے پیچھے جائیں گا ہم اس کی طرف اس کو چھوڑ دیں گے۔
اور یہ پھر ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تو لہذا یہ سیدھے راستے سے بھٹک رہے ہیں، سیدھے راستے سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ جو لوگ سیدھے راستے سے دور ہو رہے ہیں اور جن لوگوں کے پیچھے یہ لوگ چل رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ تو لوگ اپنے خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جن کے پیچھے تم جانے کا سوچ رہے ہو، یہ لوگ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ نیرے اپنی اٹکلوں کے تیر مارتے، یعنی لوگوں کو یوں ہی جو ہے دنیا کی چیزوں کو بتلا کر اس کی طرف راغب کر اپنے من سے کوئی بھی چیز بتلا کر لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے۔ فرمایا کہ یہ سب گمراہ ہے، جو ان کے پیچھے چلیں گا فرمایا کہ وہ بھی سرے ان کے ساتھ گمراہیوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور جو گمراہ لوگ ہیں فرمایا کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں، یہ تو اپنے خواہشات کے پجاری ہے اور یہ اپنے اٹکل کے تیر مارتے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے زمین پر نہ چلو۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے اسی 16 کے بعد 17ویں آیت میں، ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیل وهو اعلم بالمہتدین۔ اللہ کو خوب پتہ ہے کون سیدھے راستے پر ہے اور کون گمراہ والے راستے پر ہے۔ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، جو نیکی کے کام کرتے، جو دین پر رہتے، جو شریعت پر رہتے، جو سنتوں پر ہوتے، جو نبی علیہ السلام کے پیچھے چلتے، فرمایا کہ اللہ کو پورا پتہ ہے۔ اللہ روزانہ ہر حال میں، ہر وقت اور ہر آن بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان ربک هو عالم، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ من یضل عن سبیل، کہ کون گمراہ والے راستے پر ہے، کون برائی کے راستے پر ہے، کون خواہشات کے پیچھے ہے، کون اپنے نفس کے تابع ہے، کون اپنے آپ کو مخلوق کے پیچھے لگا کر اللہ اور اس کے دین سے دور ہو رہا ہے، کون گمراہیوں میں ہے، کون بدعات میں ہے، کون خرافات میں ہے، کون حقیقت والا ہے۔ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، عبادت کرنے والے مومن کون ہے، اللہ کہتا ہے ہم یہ بھی خوب جانتے۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ قرآن کریم کے 5ویں پارہ میں اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء میں اور آیت نمبر 115 میں رکوع نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وساء مصیرا، اللہ فرماتا ہے کہ زمین کے اوپر جس بندے تک دین حق پہنچ جائے، اسلام پہنچ جائے، کلمہ پہنچ جائے، ایمان اس تک پہنچ جائے، نبی علیہ السلام اس تک پہنچ جائے، اور پھر یہ نبی کے خلاف مخالف میں اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو ترجیح دے، اور جو صحاباؤں کی جماعت ہے، جو مومنوں کی جماعت ہے، وہ جماعت کے راستوں کو چھوڑ دے، تو فرمایا کہ پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ پھر ہم انہیں، جب اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کے صحاباؤں کو انہوں نے چھوڑا تو ہم ان کو اسی راستے پر چھوڑ دیتے۔ اور پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ پھر یہ وہ لوگ جو گمراہ میں تھے، جو دین سے دور تھے، جو چل رہے تھے اپنی عقل سے، فرمایا کہ ان کے پیچھے یہ لگ کر پھر ہم ان کو اس حال پر چھوڑ دیتے کہ یہ لوگ آخر نقصان کی طرف اپنے آپ کو بڑھاتے، یہاں تک کہ پھر ہم انہیں جہنم کا ایندھن بناتے۔ اور جہنم فرمایا وساءت مصیرا، بہت بری جگہ ہے، جہاں پر اللہ کے دین کے خلاف چلنے والوں کے لیے اللہ نے بنائی، نبی کے خلاف چلنے والوں کے لیے اللہ نے بنائی، دین اسلام سے ہٹ کر اپنی زندگیوں کو گزارنے والوں کے لیے اللہ نے بنائی۔ دین اسلام سے جو مقابلہ کریں گا، نبی سے جو مقابلہ کریں گا، دین سے جو مقابلہ کریں گا، اللہ ان کو دنیا ہی میں نقصان میں پہنچاتا ہے، اور آخرت میں تو ہوگا ہی۔ وہ ابرانے جو ملک شام کا جو بادشاہ تھا، اس نے کعبۃ اللہ کے گھر سے جو ہے تو مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے 55 یا 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ قرآن کریم اس کو کہتا ہے سورۃ الفیل، اصحاب فیل کا واقعہ جو اس میں آیا ہے۔
अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। क्या बनाया अल्लाह ने उन्हें? कअस्फ़िम मअकूल बनाया। ऐसे जैसा कि भूसा होता है, गेहूँ को अगर वो कीड़े लग जाए और वो खाकर उसको भूसा कर दे, ऐसा उनके ऊपर अल्लाह ने अज़ाब उतारा और ऐसे उनके जिस्म हो गए माँ साज़ो सामान और जानवरों के और हथियारों के। उसने टक्कर ली अल्लाह के घर के सामने, अल्लाह से मुकाबला करने, अपने वक्त पर अपने आप पर बड़ा फ़ख्र किया करता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आने से 55 दिन पहले उसने देखा उसके बस्ती के लोग बहुत सारे काबतुल्लाह की तरफ बढ़ रहे हैं, अल्लाह के घर का तवाफ़ करने। हज का मौका आया तो लोग जो है तो हज को निकले। उसने लोगों से पूछा कि ये लोग आखिर जा कहाँ रहे? तो लोगों ने कहा कि ये हज को जाते, काबतुल्लाह की तवाफ़ के लिए पहुँचते। तो उसने कहा कि वो काबतुल्लाह किस चीज़ का बना है? कहा कि वो पत्थर का बना है। कहा कि अच्छा उसका लिबास क्या है? कहा कि हमारे मुल्क से जो धारदार जो कपड़ा जाता है, कीमती कपड़ा, ये उसका लिबास है जो हमारे मुल्क से जाता है। तो उसने कहा अच्छा, अब मैं वो पत्थर से बने हुए घर से बेहतर घर तुम्हारे लिए यहाँ बनाऊंगा, उससे बेहतर कपड़ा जो है तो उस पर मैं चढ़ाऊंगा, लिहाजा ताकि तुमको वहाँ जाने की ज़रूरत न गिरे, तुम मेरे ही मुल्क के अंदर उस बनाए हुए गिरजा घर की जो है तो इबादत करना, तवाफ़ करना, उसका हज करना। उसने मंगाए बड़े बड़े कीमती पत्थरें मंगाई उसने, बहुत सारे पत्थरों को उसने लाया। फिर वो पत्थरों के बीच में उसमें उसने सुर्ख पत्थर और जर्द पत्थर, उसमें उसने कीमती पत्थरों को लाकर उसमें उसने सोना, चांदी, जौहरात और उसके अंदर बहुत सारे हीरे मोतियों को गढ़ा, सोने चांदी को गढ़ा और उससे बेहतरीन एक घर बनाया उसने। और फिर उसको जो है बहुत सारी खुशबुओं से उसको मसल दिया और इतना खुशबुओं से उसको भर दिया कि जो उसने ज़ेवरात लगाए हुए थे वो तक नज़र नहीं आने लग गए उसके। इतना बड़ा बादशाह था वो। उसने फिर उसको बेहतरीन गिलाफ चढ़ाया, बेहतरीन आला किस्म का कपड़ा पहनाया, उसके अंदर खुशबुएं लगाई, पर्दे लगवाए और बहुत सारा उसको सब तरफ से उसका डेकोरेशन कर कर लोगों को कहा कि अब तुम इस घर का तवाफ़ कर लो, तुम्हें अब बैतुल्लाह जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कबीले के लोगों ने उसके पीछे मान लिया और वो कभी काबतुल्लाह की जो है तो काबतुल्लाह जो आर्जी उन्होंने बनाया हुआ था, काबतुल्लाह तो नहीं, गिरजाघर जो बनाया था उसको जो है तो उन्होंने पूजना शुरू कर दिया, तवाफ़ करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने वहाँ हज करना शुरू कर दिया, कई लोगों ने इतिकाफ़ में बैठना शुरू कर दिया। इसी दौरान जो अरब का जो एक बंदा था, अरब के लोगों के ये बात ये पहुंची तो उनको ये दिल गवारा नहीं किया, जिनका नाम नफील बिन खसमा था। उसके दिल में ये बात बहुत बेचैन कर रही थी कि काबतुल्लाह के मुकाबले में इसने ये घर बनाया। कहा कि मैं इसको ज़रूर जो है तो गंदा कर कर छोड़ दूंगा। उसने आगे बढ़कर अपनी तरफ से ये किया कि बहुत सारी गंदगी जमा कर दी और जब कोई नहीं था उस वक्त ले जाकर काबतुल्लाह में डाल दिया और फरमाया कि कुछ लोगों ने कपड़े सिलगाए और कपड़े सिलगा कर जो है आसपास में आग लगाई थी। वो आग उसकी वजह से जो उड़ी तो वो काबतुल्लाह के गिलाफ पर चढ़ गई, वो उसके घर पर, वो गिरजा पर घर पर चढ़ गई, जिससे वो जल गया। जब ये उसको पता चला, उसके कासिदों ने, लोगों ने बतलाया कि काबतुल्लाह को तो लोगों ने नापाकी से, गंदगी से जो है तो ख़राब कर दिया, उसको जला दिया, आग लगा दी। तो उसने दिल में सोचा कि ये होना हो ये अरब वालों की साजिश है। उसने फ़ौरन कहा कि अब मैं ज़रूर वो काबतुल्लाह जो उसके मुकाबले में मैंने बनाया था घर, उन लोगों ने ये किया है तो मैं वो घर का एक एक पत्थर तोड़ कर रेजा रेजा कर दूंगा। ये उसने अहद की कसम खाई। अब जब उसने कसम खाई तो उसने जो है ना हबशा के बादशाह को ख़त लिखा, कहा कि मुझे बेहतरीन सवारी जो तुम्हारे पास है, जो हाथियों की, वो मुझे भेज दो, मैं काबतुल्लाह को तोड़ने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे इस घर को जो है तो यूँ इस तरह से ख़राब किया है। उसने बेहतरीन आला किस्म के हाथियों को भेजा उसकी तरफ और उसने उन सवारियों पर सवार होकर फ़ौज के साथ, लश्कर के साथ, ताकत के साथ, हथियारों के साथ वो अपने आप को उस बस्ती से निकाल कर काबतुल्लाह की तरफ बढ़ा। काबतुल्लाह के करीब गया। काबतुल्लाह के जब करीब पहुंचा तो उसने देखा
کہ کعبۃ اللہ کے آس پاس میں بہت سارے جو ہے تو جانور چر رہے ہیں. اس نے وہیں پر پڑاؤ ڈالا اور کہا کہ یہ جو کچھ جانور نظر آ رہے ہیں جو چر رہے ہیں ان سب کو لے آؤ, یہ انہی کے قید کر دو. سب کے جانوروں کو اس نے قید کر دیا, اور جب قید کیا تو اس میں 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے تھے, ان کو بھی پکڑ کر لائے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کو خبر لگ گئی کہ یہاں پر یہ بادشاہ آیا ہے جو کعبۃ اللہ کو توڑنے کی غرض سے آیا ہے, حملہ کرنے کی غرض سے آیا ہے. لہذا حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے. عبد المطلب نے اپنے آپ کو اس کی طرف لے کر اپنے چند ساتھیوں کو لے کر جمع کر ان کی طرف بڑھے. وہاں پر پہنچے. جب وہاں پر یہ پہنچے تو اس وقت میں اس کا جو خادم تھا اس نے کہا کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ عبد المطلب ہے, کعبۃ اللہ کے بہت معزز اور بزرگ ہے, ان کو بہت شرف ہے, بہت عزت, بہت زیادہ ان کا جو ہے ادب اور اکرام کیا جاتا ہے. لہذا یہ لوگوں کو اچھے اچھے اور عمدہ عمدہ سواریاں دیتے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, یہ ان کی اچھی صفات ہے, خیال رکھنا. جب عبد المطلب جب قریب آنے لگ گئے تو اس نے ان کو آگے آنے کے لیے اجازت دے دی. جب یہ آگے آئے تو ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ مرعوب ہو گیا. چہرہ خوبصورت, حسین اور طاقتور اور بزرگیت اور شرافت اور قوت اور نیک صفات ان کے چہرے سے جو ظاہر ہو رہی تھی, جس کا دبدبا اس کے دل پر دماغ پر ایسا گرا, اس کا جو تخت تھا اس تخت سے وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور لوگوں سے کہا کہ راستہ دے دو اور ان کو آگے لے آؤ ادب سے. جب ان کو قریب لایا گیا تو یہ خود نیچے اترا, وہ نیچے بیٹھا زمین پر اور اپنے پاس انہیں بٹھایا حضرت عبد المطلب کو. اور حضرت عبد المطلب خانہ کعبۃ اللہ کے جو ہے تو نگران اور متولیان اور اس کے وہ ذمہ دار, سب سے زیادہ ان کا مقام. جب اس کے قریب بیٹھا تو یہ سوچنے لگ گئے کہ اب یہ شاید یہ پوچھ لیں گے کہ تم کعبۃ اللہ کو کیوں توڑنے آئے ہو, حملہ کرنے کیوں آئے ہو, یہ اس طرح کی بات کریں گے. لیکن عبد المطلب نے یہ کوئی بات نہیں چھیڑی, بلکہ اس سے سامنے سے کہا کہ تم نے میرے اونٹوں کو پکڑا ہے, میرے سواریوں کو پکڑا ہے. کہا کہ ہاں. کہا تمہاری سواریاں؟ کہا ہاں میرے سواریوں کو تمہارے لوگوں نے پکڑ کر اس کو تم قید کیا ہے, لہذا میرے سواریوں کو تم آزاد کر دو, مجھے دے دو. وہ کہنے لگا میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا, تم تو کعبۃ اللہ کی بات کرنے کے بجائے ہم اس کو توڑنے کے غرض سے آئے ہیں, تم اس کا سوال کرنے کے بجائے تم اپنے سواریوں کا سوال کرنے لگ گئے. تو عبد المطلب نے ایک دم اطمینان اور پرسکون سے جو ہے اس کے چہرے کو دیکھا اور اطمینان سے جواب دیا اور کہا کہ سن, یہ جو جانور ہے اس کا مالک میں ہوں, میں اس کا مالک ہوں, لہذا میں اس کا سوال تجھ سے کر رہا ہوں. جس گھر کو تو توڑنے کے لیے آیا ہے کعبۃ اللہ کو, اس کا خالق, اس کا مالک, اس کا رب ہے, اس کا بنانے والا مالک رب اللہ ہے. لہذا میں اس کے لیے سوال نہیں کروں گا, رب اس کی خود حفاظت کرنے والا ہے, مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تو کعبۃ اللہ کو توڑنے آیا, کیونکہ کعبۃ اللہ جس کا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا اور اس نے کہا ٹھیک ہے ان کے 100 اونٹ دے دو. یہ 100 اونٹ لے کر جب کعبۃ اللہ میں پہنچے تو انہوں نے اس کے اوپر چمڑا چڑھایا اور کعبۃ اللہ کے حرم کے اندر انہوں نے چھوڑ دیا. نظر کی کہ اللہ یہ جانور کعبۃ اللہ تیرے نام پر قربان کرنے کے لیے انہوں نے یہ جانوروں کو چھوڑ دیا, اور ایسی چھوڑ دیا کہ جب یہ کوئی لوگ آگے بڑھے اور اس پر ہاتھ لگائے یا ان کو پکڑ لے تو اللہ کا غصہ ان پر اترے. اور لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کعبۃ اللہ کو پکڑا اور اللہ کے سامنے دعا کی گرا کر اور کہا الہ العالمین ہم تو محتاج ہے, یہ لوگ جو آئے ہوا ہے, یہ جو آیا ہے ابرا اپنی طاقت کے ساتھ, فوج کے ساتھ تیرے گھر کو توڑنے کے لیے, الہ العالمین تو کمزور نہیں ہے. اللہ ہر بندہ اپنے گھر کی, اپنی اشیاء کی, اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے, آج تو خود تیرے گھر کی حفاظت کر. اللہ ہم کمزور ہے, ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے. آج یہ جو صلیبی آیا ہے اس کو تو کامیاب نہ ہونے دے. اللہ تو یہ جانتا نہیں ہے تیری قدرت کو, یہ تیری طاقت کو, پھر بھی یہ تیری قوت اور طاقت کو للکارنے کے لیے آیا ہوا ہے. لہذا آج تو اس کے جال اور مکر کو توڑ دے, اس کے گھمنڈ کو فاش کر دے. یہ حضرت عبد المطلب نے وہاں پر دعا کی اور چند ساتھیوں کو لے کر وہ پہاڑ کی چوٹی پہاڑ ہیرا کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے, یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ آخر اب ہوتا کیا ہے. تو ابرا ادھر سے اس نے اپنی فوج کو تیار کیا کہ کعبۃ اللہ کو توڑو, اور ادھر عبد المطلب رو کر وہاں دعائیں کرنے لگ گئے اور دیکھنے لگ گئے کعبۃ اللہ حرم کو خالی کروا دیا. جب اس نے تیار کیا اپنی فوج اور فوج کو لے کر جب نکلنے لگ گیا
تو اس کا جو سواری تھا، سواری جس پر وہ سوار ہو کر آیا تھا، جو ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، حبشہ کے بادشاہ نے اس کو دیا تھا کہ جا یہ سواری لے کر، اتنا وسیع، اتنا طاقتور، اتنا بڑا، ایسے بڑے بڑے اس نے ہاتھی دیے ہوئے تھے، اس لیے غرض سے کہ یہ ہاتھیوں کے بدولت ان پتھروں کو توڑے جو کعبۃ اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے، اتنا بڑا ہاتھی تھا وہ کہ روئے زمین پر اس جیسا دوسرا کوئی مثال نہیں تھی، اتنا طاقتور اور اتنا بڑا۔ لیکن جب اس نے اس ہاتھی کو اٹھانا چاہا تو وہ ہاتھی اٹھتا ہی نہیں۔ اس کا ہاتھی کا جو مالک تھا اس نے اس کو اٹھانا چاہا لیکن وہ اٹھتا ہی نہیں، اس کو نیزے مارے، اس کے سر پر مارا لیکن وہ ہاتھی اٹھتا ہی نہیں، ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ ہاتھی اٹھتا ہی نہیں۔ لیکن جو اس کا جو غلام تھا ہاتھی کا، اس نے اس کا رخ موڑ دیا جنوب کی طرف، اس کا جب رخ کیا تو یہ فوراً چلنے لگ گیا، اڑ گیا، ادھر چلنے لگ گیا، اور جب کعبۃ اللہ کی طرف کیا تو پھر بیٹھ گیا۔ یہ اس طرح پریشان ہو گئے کہ یہ آخر ہاتھی کو ہوا کیا ہے جو چل نہیں رہا ہے۔ آخر بادشاہ نے ابرہہ نے کہا کہ اس کو شراب پلاؤ، اس کو شراب پلائی گئی اور کہا کہ ہو سکتا ہے نشے کی حالت میں جو ہے تو اس کو ہم آگے لے جائے۔ شراب پلائی گئی لیکن نشے کا بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ کوشش کر کر فوج کو آگے بھیجا، اس نے آگے بڑھنے کے لیے جب حکم دیا، عبد المطلب وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے لگ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ٹڈیوں کے مانند ایک جھنڈ کی جھنڈ پرندوں کا آتا ہوا نظر آیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ایسے پرندوں کا جھنڈ کی جھنڈ ان کی طرف آیا جو دیکھنے میں ٹڈیوں کی طرح باریک باریک چھوٹی چھوٹی جو چڑیا ہوتی ہے، وہ چڑیوں سے تھوڑی مقدار میں بڑی چڑیا وہاں سے آتی ہوئی نظر آئی، اور جو جیسی ان کے اوپر آئی، ہر ایک چڑی کے چوچ میں ایک کنکر تھا اور دونوں پیروں کے پنجے میں ایک ایک کنکر تھا، ہر ایک چڑیوں کے پرندے کے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکر تھے۔ یہ اس فوج کے اوپر آئی اور اوپر سے انہوں نے وہ کنکروں کو ان کے اوپر چھوڑ دیا۔ جیسی چھوڑا، جیسے ان کے سروں پر گرے، سر میں وہ کنکر گھس جاتا تو جسم کو چیرتا ہوا پورا جسم کے باہر نیچے سے نکل جاتا، جیسی جس کے اوپر گر جاتا تو وہ انسان کے جس حصے پر گر جاتا وہ حصہ کٹ کر زمین پر گر جاتا، اور جیسی جس کے اوپر گرتا وہ انسان کا جسم ایسے ٹوٹتا جیسے بم سے انسان اگر پھٹ جائے، تو فرمایا کہ اس مقدار سے انسان کا جسم جو ہے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سارے لوگ افراتفری دوڑنے لگ گئے، یہ پرندہ ایک ایک کے اوپر کھڑے ہو کر کنکریاں پھینکنے لگ گیا۔ یہ ابرہہ بادشاہ دیکھ کر حیران پریشان، چیخنے چلانے مدد کو پکارنے لگ گیا، یہ دوڑنے لگ گیا وہاں سے۔ جیسے اس کے اوپر وہ کنکریاں گرنا شروع ہو گئے، اس کے جسم کے اندر، اس کے جسم میں سے ایسے بڑے بڑے پھوڑیوں کو اللہ نے پیدا کیا، جسم سے پھوڑیاں نکلنا پیدا ہو گئی، وہ پھٹنے لگ گئی، اس میں سے لہو اور پیپ نکلنے لگ گیا جو بدبودار تھا، اور وہ جو کنکریاں اس کے سر کے اوپر گر رہے تھے اس کے جسم کے اعضاء کو کاٹ کر توڑ کر زمین پر گرا رہے تھے۔ یہ آگے چل رہا تھا، جسم کے ٹکڑے نیچے گرتے ہوئے پیچھے جا رہے تھے، یہ آگے دوڑتے رہا یہاں تک کہ یہ آگے بڑھا اور آخرکار زمین پر گر گیا، اس کا جسم پھٹ گیا، اس کا پیٹ چاک ہو گیا، اس کا سینہ پھٹ گیا، سینے سے کلیجہ باہر نکل گیا، اور اسی حالت پر بدترین موت اللہ نے ابرہہ کو دے دی۔ یہ انجام ہوتا ہے جب اللہ سے کوئی مقابلہ کرتا ہے، یہ انجام ہوتا ہے جب دین سے کوئی مقابلہ کرتا ہے، یہ انجام ہوتا ہے جب کوئی نبی سے ٹکراتا ہے، یہ انجام ہوتا ہے جو دین اسلام اور شریعت کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، یہ انجام ہوتا ہے جب کوئی بندہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے 55 دن پہلے اللہ نے یہ واقعات کو پیش لایا، کیونکہ کہا کہ دیکھو جو اللہ کے دین اور نبی کے خلاف اپنے آپ کو چلائے گا اللہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا، اور جو اللہ کی طرف بڑھیں گا، جو اللہ کے دین کی طرف آئیں گا، اللہ انہیں خزانوں پر خزانے دیں گا۔ یہی عبد المطلب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اب یہ ان کا سلسلہ تو وہاں سے چلتے آ رہا ہے، حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد قیدار نے جب حکومت سنبھالی، اس کے بعد ان کے بیٹے آئے معد، عدنان ان کے بیٹے آئے، عدنان نے پھر بیت اللہ کو سنبھالا، پھر ان کے بیٹے معد آئے، معد نے پھر اس بیت اللہ کو سنبھالا، پھر وہاں سے آگے فہر بن مالک آئے، انہوں نے سنبھالا۔ ہاشم کے بعد یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کے والد ہاشم یہ آئے، پھر یہاں سے انہوں نے جب یہ اس کو سنبھالا
تو اس وقت بھی ان لوگوں نے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی. جب حرمتی کی بنو جرہم نے اور بنو اسحاق بنو اسماعیل کو انہوں نے تکلیف دی، تو مضاز جو ان کا سردار تھا بنو جرہم کا، اس نے کعبۃ اللہ کے لوگوں کو، اس کے گروہ کو، ان کے قبیلے والوں کو سمجھایا کہ کعبۃ اللہ کی تو بے حرمتی نہ کرو. لوگوں نے نہیں مانا، کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرنے لگ گئے، اللہ کے دین کی، اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنے لگ گئے. تو اس نے جب یہ کہا تو لوگوں نے نہیں مانا. اس نے دیکھا کہ اب لوگ مانتے نہیں ہیں. اس نے کہا کہ اب بہتر یہی ہے کہ اس گھر کو، اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائے، کیونکہ اب اللہ سے مقابلہ کر رہے لوگ. اس نے جو کعبۃ اللہ کی اشیاء تھی، سونا تھے، جوہرات تھے، ہتھیار تھے، وہ سب کی سب بھر لیا اور زمزم کنویں کے اندر اس کو ڈال دیا. زمزم کنواں پہلے خشک ہو چکا تھا، اس کے اندر ڈال کر اس نے جو ہے وہ مزاج نے اس کو بند کر دیا. وہ مزاد اس نے جب بند کرا اور وہاں سے نکل کر چلا گیا. پھر عبد المطلب کا دور آیا. عبد المطلب کو بتلایا گیا کہ جاؤ وہاں پر جو ہے تو کنواں کو کھودو، جو ہم نے پچھلے جمعہ میں سنا. ان کو نشانی بتائی. انہوں نے کہا کون سی جگہ پر؟ کہا کہ وہ جگہ جہاں گندگی ہے اور وہاں کوا ہے جو چوچے مار رہا ہے. عبد المطلب صبح اٹھے، دیکھا تو وہاں جا کر دیکھتے کیا ہے، عجیب مسئلہ ہے. ایسے دو بت بڑے بڑے کھڑے ہوئے ہیں دونوں طرف، دونوں بت بڑے بڑے کھڑے ہوئے، اور دونوں بت کے بیچوں بیچ وہ جگہ جہاں پر کوا ہے، جو گندگی ہے، وہاں پر ٹھونگے مار رہا ہے. عبد المطلب نے کوئی فکر نہیں کیا، آگے بڑھے اور وہ جگہ کی نشاندہی پر انہوں نے کھودنا شروع کر دیا. یہ قریش کے لوگ جمع ہو گئے، الگ الگ قبیلوں کے لوگ آ گئے اور کہا کہ ہم آپ کو یہاں پر کھدائی نہیں کرنے دیں گے. یہ ہمارے دونوں بت، ہم اس پر چڑھاوا چڑھاتے، نظریں چڑھاتے، جانور ذبح کرتے، جو خون نظر آ رہا تھا، ہم آپ کو یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لو. وہ نہیں مانے، انہوں نے کھدائی شروع کر دی. جیسی کھدائی شروع کر دی تو فوراً جو ہے نا وہ کنویں کے آثار نظر آئے، زمزم کنویں کے آثار نظر آئے. جیسے آثار نظر آئے کنویں کے نیچے تو زور سے چیخا کہ اللہ اکبر، کنواں نظر آ گیا. تو وہ قریش کے لوگ سب جمع ہو گئے اور کہا کہ عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، کیونکہ بنو اسماعیل میں سے ہم بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس میں نہیں ہیں، یہ مجھے اللہ نے کہا ہے. کہا کہ نہیں، فیصلہ ہوگا. کہا کہ آپ نہیں کریں گے. کہا کہ چلو بنو زہیم کی جو کاہنہ ہے اس کے پاس جائیں گے. یہ لوگوں نے جو ہے تو وہاں پر ایک ایک قبیلے کے کچھ افرادوں کو لے کر نکلے اور ملک شام کی طرف جب یہ جانے لگ گئے تو راستے میں لمبا ایسا سفر تھا جس کے اندر کوئی دور دور تک پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا. جب بیچوں بیچ پہنچے تو سب کو پیاس لگ گئی، ایسی پیاس لگ گئی کہ سب کے برے حال ہو گئے، موت کے قریب، پریشان حال. قریش کے لوگوں نے ایک دوسرے سے پانی مانگا، کوئی کسی کو پانی نہیں دینے لگا، پانی نہیں. تو حضرت عبد المطلب جو اپنے سواری کو لے کر نکلے ہوئے تھے، وہ ایک جگہ پر جب یہ سب بیٹھے، پانی کا کوئی انتظام نہیں، تو عبد المطلب کے لوگوں نے جو قریش کے پاس پانی تھا جو ان لوگوں سے مانگا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کیا. عبد المطلب کو بڑا غصہ آیا، وہ اٹھے، انہوں نے اپنی سواری کو اٹھایا. جیسی سواری کو اٹھایا، سواری اٹھی تو اس کے جو پاؤں تھے اس نے پیر اٹھائے زمین پر سے تو اس کے نیچے سے پانی کا فوارہ نکلا. عبد المطلب نے زور سے نعرہ مارا اور کہا اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں پانی دے دیا. وہ زمین صحرا جہاں پانی کوئی نہیں دور دور تک، وہاں ان کے لیے اللہ نے پانی کا انتظام کیا. وہ پانی لے لیا، پانی پیا. اور عبد المطلب کا دل اتنا بڑا سخی تھا، سب کو کہا کہ آ جاؤ تم بھی پی لو، تم بھی استعمال کرو. پی بھی لیا، بھر بھی لیا. تو ان کے اندر غیرت جاگی اور انہوں نے کہا کہ عبد المطلب اب کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، لگتا ہے کہ رب نے تمہارے حق میں زمزم کا حصہ رکھا ہے، لہذا یہ ثبوت ہے کہ صحرا میں اللہ نے تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا. اب ہم آپ سے آگے جھگڑتے نہیں ہیں، لہذا کنواں زمزم کا آپ کا ہے. آئے، کھدائی شروع کر دی. جیسی کھدائی شروع کر دی، نیچے تھوڑا پہنچے تھے کہ نیچے سے سونا، چاندی، جوہرات، ہتھیار، زرے، یہ سب نکلنے لگ گیا. پھر یہ لالچی لوگ پھر آ کر کھڑے ہوئے، کہا کہ اس میں بھی ہمارا حصہ ہے. وہ مزاج نے جو کعبۃ اللہ کے جو ساری چیزیں جو پہلے صدیوں پہلے جو دفن کی تھی، بند کر دیا تھا، وہ سب نکلنے لگ گیا اس میں سے. جیسے وہ ساری اشیاء نکلی تھی، یہ لوگ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. عبد المطلب نے کہا کہ آپ کا کوئی حصہ نہیں. تو لوگ اصرار کرنے لگ گئے، لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، جھگڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. کہا جنگ ہوگی. عبد المطلب نے کہا کہ جس رب کے لیے میں نے جو کچھ کیا ہے اور جو رب میرے ساتھ ہے، میں اس رب سے خوف کھاتا ہوں، میں آپ سے خوف نہیں کھاتا. لیکن عقل مند لوگوں نے پھر آگے بڑھ کر کہا کہ جھگڑا اور فساد اچھی بات نہیں ہے، لہذا ایک کام یہ کر لو کہ قرآن اندازی کر لو. بانس کے جو ہتھیار بنائے، بانس کے تیروں کے اوپر جو ہے تو وہ قرآن اندازی کی گئی. قرآن اندازیوں میں عبد المطلب کے دو جو ہے تو بانس ڈالے گئے
اور کعبۃ اللہ کے نام کے 2 ڈالے گئے، اور پھر یہ باقی قریشیوں کے نام کے 2 ڈالے گئے، یہ 6 جو ہے تو باس ڈالے گئے۔ جب پہلا باس ڈالا گیا تو اس میں جو نکلا نام وہ کعبۃ اللہ کا نام نکلا، جس کے نام نکلے سونا، چاندی اور زیورات۔ دوسرا جب باس ڈالا گیا تو ہتھیار اور زرہ جو تھی وہ سب کے سب عبد المطلب کے نام نکلی، اور جب تیسرا ڈالا گیا تو اس میں کچھ بھی نہیں نکلا جو قریش کے نام کا تھا، لہٰذا عبد المطلب کو سب کچھ مل گیا۔ عبد المطلب نے وہی سونا لیا، وہی چاندی لیا، وہی زیور لیا، اور اس سے خانہ کعبۃ اللہ کی انہوں نے خوب مرمت کی۔ کعبۃ اللہ کے دروازوں کو انہوں نے سونے سے، چاندیوں سے اس وقت میں بنایا تھا جس وقت یہ سب کے سب سونا انہیں زمزم کنویں سے ملا تھا۔ اب انہوں نے جب یہ کنواں کھودنا شروع کر دیا، کنواں کھود دیا، اس کے بعد لوگ پیچھے ہٹ کے کہا کہ یہ جب بھی ہم ان سے مقابلہ کرنے لگ گئے یہ غالب آنے لگ گئے۔ جو کنویں کے ساتھ بھی انہوں نے وہی پانی نکلا تو پچھلے ہفتے سنا ان لوگوں نے خراب کیا، اللہ نے وہاں بھی انہیں غرق کر دیا۔ پھر موقع آیا، یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، آخر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا آنے کا وقت اب قریب ہو گیا ہے۔ یہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اصحاب فیل کے واقعہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے تو ابا عبداللہ کا نکاح ہوتا ہے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ ہے، وہاب کی بیٹی ہے آمینہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے نکاح ہوا۔ عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے، جب ان کا نکاح ہو گیا 3 دن وہی رہے، جب واپس گئے تو ان کے والد نے ان کو بھیج دیا یثرب کی اور کھجور لانے کے لیے، لیکن جب یہ پہنچے وہاں پر کھجور لے کر ملک شام سے واپس آئے اور یثرب پہنچے تو بڑے بیمار ہو گئے، یہ وہیں پر رک گئے۔ محمد رسول اللہ کے والد جب وہاں پر رک گئے بیماری کی حالت میں، قافلے نے انہیں وہیں چھوڑ دیا۔ یہ ان کی ننیال تھی، ان کی ننیال تھی یثرب عبد المطلب کی۔ عبد المطلب کی وائف بیوی جو ہے وہاں سے تھی، مدینہ سے، عبداللہ کی ننیال وہاں سے۔ پھر یہ وہیں پر اپنے ننیال میں رک گئے، اور پیچھے جب یہ واپس یہ قافلہ وہاں پر پہنچا تو سنا کہ محمد رسول اللہ کے والد جب وہاں پہنچے سخت بیمار ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا، وہیں پر انہیں دفن کر دیا گیا۔ قافلہ واپس مکہ پہنچا، عبد المطلب نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو بڑا شدید بیمار تھا اور ہم نے ان کو مدینہ میں ہی چھوڑ کر آئے، لہذا اپنے ننیال میں ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے بیٹے حارث کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ لے کر آؤ میرے بیٹے کو۔ جب یہ پہنچے وہاں پر جب معلوم کیا تو کہا کہ عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا، محمد رسول اللہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب جب یہ واپس آئے خبر پہنچائی، بڑا صدمہ ہوا۔ جب تک یہاں پر اللہ نے جو عبداللہ کے چہرے میں نور تھا اس نور کو آمینہ کے چہرے میں منتقل کر دیا تھا۔ جب آمینہ کے چہرے میں وہ نور منتقل ہو گیا، اصحاب فیل کا واقعہ یہ بھی یہاں پر ہو گیا۔ اب یہ نبی علیہ السلام کے آنے کا وقت اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں تورات کا بڑا عالم تھا، میں نے تورات کے اندر پڑھا اور اس میں بھی دیکھا، اور بھی جو ہے راہبوں نے یہ کہا کہ ہم نے پڑھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد رسول اللہ کے والد ان کے آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو جائے گا، اور ان کی کفالت، ان کی حفاظت اور ان کی ذمہ داری ان کے دادا اور ان کے چاچا لے لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیزیں سنی، میں نے یہ چیزیں دیکھی، اور یہ حقیقت میں میرے سامنے واپس سامنے میں نے دیکھا، پھر میں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے کہ یثرب کے اندر، مدینہ کے اندر میں تھا، پہاڑ کے اوپر ایک راہب کھڑا ہوا اور وہ آ کر کھڑا ہو گیا، زور زور سے چیخنے لگ گیا، چلانے لگ گیا۔ ہم لوگ اس کے قریب گئے، میری اس وقت عمر 8 سال کی تھی۔ کہا میں سمجھتا تھا سب کچھ باتیں، مجھے اچھی اور بری اس کی ساری باتوں کی تمیز تھی۔ لوگ اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ کیوں چیختا ہے، کیوں چلاتا ہے، کیا ہوا؟ تو وہ راہب کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے آج کی رات جو ستارہ تھا، جو ہمارے کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جو ستارہ آج جو جس کی نشانی بتائی جو اپنی جگہ سے ہل جائے گا اور کہیں اور چلا جائے گا، فرمایا کہ وہ نکل گیا ہے، لہذا آج کی رات میں وہ آخری نبی احمد جو ہے وہ پیدا ہو چکے۔ حسن کہتے کہ مجھے پتہ نہیں چلا، اتنا کوئی میں نے اس بات کو دل پر نہیں لیا، وہ راہب تھا، لوگوں نے بھی دلوں پر نہیں لیا۔ حسن بن ثابت کہتے میرے 120 سال کی عمر ہو گئی، 60 سال تک میں مدینہ میں ہی رہا، 60 سال کے بعد میں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر کر پھر 60 سال زندہ رہا،
اور پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ملی اور جب میں ان کا خادم بنا تو فرماتے کہ میں نبی کی خدمت کرتا، ان کے شان میں اشعار کہتا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر رسول کے نام سے جو ہے تو اللہ نے انہیں خطاب دیا۔ ایسے کلمات کہتے تھے جنگ کے اندر نبی کے شان میں، اور صحاباؤں کے ساتھ میں کھڑے ہو کر کہ ان کے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہوتا تھا مقابلہ کرنے کے لیے، اور نبی علیہ السلام کی سیرت پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بہترین الفاظ کہتے۔ یہ حسان بن ثابت۔ اما آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو ابھی میرے پیٹ میں محمد تھے، میرے پاس فرشتہ آ کر وہ کہنے لگ گیا کہ سن لو، تم عنقریب ابھی ایک سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو، اور اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم جب یہ پیدا ہو جائے تو اس وقت میں تم اس کو اس اللہ کے حوالے کر دینا، اس اللہ کی پناہ میں دے دینا، اور یہ کہنا، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ میں حاسدوں کی حسد سے اور جو ہے ظلم سے اور شیطان سے میں اس بچے کی پناہ چاہتی ہوں، اور اس کا نام تم احمد رکھنا، تم نے اس کا نام احمد رکھنا۔ وہ انسان چلا گیا، وہ کہتی پھر مجھے خواب آیا، وہ کہنے لگ گیا کہ تم اس کا نام احمد رکھنا، کیونکہ اللہ نے تورات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد رکھا، انجیل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد رکھا، اور قرآن میں اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد رکھا۔ ماں نے جب یہ سنا تو ماں جو ہے اپنے بیٹے کی یہ خوشخبریاں سننے لگ گئی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آنے کا وقت تھا، قحط پڑا ہوا، زمین کے اوپر سوکھا ہی سوکھا، جانوروں کے تھنوں سے دودھ غائب، آپس میں افراتفری مچی ہوئی، فصل اور باغ سب کے سب بنجر بانجھ پڑے ہوئے، کوئی پھل درخت بھی نہیں دیتا، خوشحالی، سوکھا ہی سوکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت زمین پر پیدا ہوئے، اس دن اللہ رب العالمین نے ایسا فضل کیا کہ پورے جو ہے عرب کے اوپر اللہ نے بارش کو برسایا، اور رحمت کی ایسی بارش برتی کہ سارے پھل اگنے لگ گئے، کھیتوں سے باغاتوں سے جو ہے تو فصلیں اور اناجیں نکلنے لگ گئی، جانوروں کے تھنوں میں دودھ آنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ سارے لوگ جو ہے تو خوب سیر ہونے لگ گئے۔ اور اسی دن جو ہے تو شیطان ذلیل اور رسوا ہوا، کیونکہ شیطان فرمایا گیا کہ 4 وقت پر چیخا، چلایا اور رویا۔ ایک مرتبہ تو اس وقت جب اللہ نے اس کو ملعون کیا آدم علیہ السلام کے سامنے، اور دوسرے جب وہ زمین پر اترا تب ایک چیخا اور چلایا، اور تیسرے محمد رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت میں اس نے زور سے چیخا اور چلایا اور وہاں سے دوڑا، اور چوتھے اس وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سورۃ الفاتحہ عطا فرمائی، اس وقت میں یہ شیطان چیخا اور چلایا۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد اللہ نے یہ کئی لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے کتابیں کھول کر کہ وہ محمد کون ہے، ان کا دیدار کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس نبی کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لائے ہوئے مذہب اور اسلام اور تعلیم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کا پیغام ہمارے اور نسلوں کے اندر اللہ ہم سب کو پہنچا کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ